अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है आज अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत थी जिसमें सिर्फ वकला जा सकते थे और फैमिली के लोग, इमरान खान साहब की फैमिली के, और उसमें अलीमा खान साहिबा और उनकी दूसरी बहन दोनों गए थे। उसके बाद वो बाहर आई आके कोई 600-700 मीटर दूर अडयाला जेल की जो एंट्रेंस है उससे दूर, क्योंकि एक जज साहब ने अनाउंस कर दिया था, बल्कि ऑर्डर दे दिया था कि जनाब अब अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी। तो अब अडयाला जेल से तकरीबन 600-700 मीटर दूर जो है वो वहाँ पे मीडिया चला जाता है, जहाँ पर अलीमा खान साहिबा गुफ्तगू कर रही थी तो फिर उस दौरान उनके ऊपर 2 अंडे मारे गए। और ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, क्योंकि जब अलीमा खान साहिबा वहाँ पहुँच ही रही थी तो वहाँ पे कोई 20-25 लोग थे जो कि नारेबाजी कर रहे थे अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़, KPK की हुकूमत के ख़िलाफ़। और उनका ये कहना था कि हम वोटर हैं इमरान खान साहब के, PTI के, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि वो किसी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट या कोई सरकारी डिपार्टमेंट के मर्द और ख़वातीन थे। और उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप यहाँ पे आके क्यों मुजाहरा कर रहे हैं, आप अडयाला जेल के सामने जाके मुजाहरा करें, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जाकर मिलती हैं बानी PTI से, तो उनके ज़रिए हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि हम अब बहुत तंग और परेशान हैं अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत से। अब ये मामला चल ही रहा था कि अलीमा साहिबा जो 600-700 मीटर दूर कोई जगह मुख्तस की गई थी, वहाँ पे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर है या कोई बिल्डिंग थी जिसके साए में खड़े हो के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी शुरू ही की थी, थोड़ी सी बातें की थी कि उनके ऊपर अंडा मारे गए, 2 अंडे मारे गए, जिसमें से एक अलीमा खान साहब को जाकर लगा। पुलिस ने उसके बाद एक स्टेटमेंट भी दी कि ये जो है PTI के ही कुछ कारकुन थे, लोग थे, और PTI के वोटर सपोर्टर थे जो कि किसी बात की वजह से वहाँ पे आए हुए थे और एहतजाज कर रहे थे। और उन्होंने जो है वो गुस्से में आके जो है अंडे मारे अलीमा खान साहिबा को। और पुलिस ने कहा कि जो ये ख़वातीन जो थीं, और उन्होंने कहा कि जी ये कोई 2 ख़वातीन और एक, मैं नहीं शायद की बाद में आपको स्टोरी सुनाऊंगा, कि जो पुलिस का बयान है कि जी ख़वातीन थी उनका PTI से ही ताल्लुक़ था, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। और इन पर 2 जो है ना, जब वो गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से तो उनके ऊपर 2 अंडे फेंके गए। गुफ्तगू के दौरान एक अंडा अलीमा खान साहिबा को लगा, जिसके बाद पार्टी कारकुनान ने शोर शराबा शुरू कर दिया और पुलिस ने मौके से 2 लड़कियों को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक अंडा फेंकने वाली ख़वातीन का ताल्लुक PTI से है। इन्होंने कहा कि KP से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस और EPCA के अफराद एहतजाज करने आए थे। ख़वातीन के सवालात पर अलीमा खान साहिबा की जानिब से जवाब ना देने पर अंडा फेंकने का वाक़या पेश आया और इन दोनों ख़वातीन को पुलिस की तहवील में ले लिया गया। नाज़रीन, अब एक्चुअली जो वहाँ पे जो आई विटनेस अकाउंट मेरे पास है उसके मुताबिक ये हुआ कि जिस तरह ही पहले जब ये लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे तो वहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि चंद अफराद खड़े थे और वहाँ पर उनसे किसी ने पूछा भी कि जी आप किस से हैं, तो उन्होंने बुकलाहट में कहा कि जी KP से। तो उन्होंने कहा KP किस डिपार्टमेंट से और क्यों आए हैं? उन्होंने कहा जी हम अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और उनसे कहा कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर, और फिर एकदम उसने घबरा कर कहा कि हम लाइफ स्टॉक से हैं। तो ये सिचुएशन थी ऑन ग्राउंड। और अब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, लेकिन जो अलीमा खान साहिबा ने जितनी भी मुख्तसर बात की उसमें उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ यूट्यूबर्स जो बातें कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंखें ख़राब हैं, ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, कुछ इश्यूज़ हुए थे लेकिन वो भी अब ठीक हो गए हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात को कंफर्म किया कि इमरान खान साहब
اب ٹھیک ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے اب اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ سیلاب کے حوالے سے جو ہے وہ سب کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے کہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے, اور پنجاب میں بہت بری صورت حال ہے. اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اگر وہ اس وقت موجود ہوتے تو وہ ایک ٹیلیتھون سیریز کر رہے ہوتے جو کہ فنڈ ریزنگ بھی ہو رہی ہوتی اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہوتے کہ کس طرح وہ سیلاب زدگان کی جا کے مدد کر سکتے ہیں. پھر افغانستان کے صورتحال پر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا جو زلزلے آئے ہیں افغانستان میں, جس سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت کو تو انہوں نے انسٹرکشنز دے دی تھیں, انہوں نے تو کچھ کیا ہے, لیکن وفاقی حکومت کو بھی بڑھ چڑھ کر اس وقت افغان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. جو ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں افغان, ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی بہتر پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے, کیونکہ افغان بھائی ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان بھائی ہیں, اور ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک مختصر سی جو بات انہوں نے کی, اور اس کے بعد ان کے اوپر انڈوں سے اٹیک ہو گیا تھا. یہاں سے آپ کو اب یاد ہوگا ناظرین کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ایک دفعہ کسی نے جوتا پھینک دیا تھا. احسن اقبال صاحب کو گولی لگ گئی تھی بازو میں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خواجہ آصف صاحب پر کسی نے سیاہی پھینکی تھی. تو یہ سیاست نہیں ہے, یہ اتنی ایکسٹریم قسم کی جو سیاست سے وابستگی ٹھیک ہے ہو سکتی ہے, ایک لگاؤ ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کا رویے جو ہے وہ نامناسب رویے ہیں. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو اکراس دا بورڈ, تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کرنا چاہیے, تاکہ کل کوئی اور کسی اور کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش نہ آئے. اور خاص طور پر آج کل آپ کو معلوم ہے جو پنجاب کی صورتحال ہے, پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اب تو ساؤتھ پنجاب میں بہت برے حالات ہو گئے ہیں, اور بلکہ اب سندھ میں جو پانی داخل ہوا ہے انڈس سے, وہ بھی کافی الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے اس سے بھی. تو جو لوگ بھی جائیں گے, سیاستدان جائیں گے, لیڈرز جائیں گے, مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں, اور اگر وہاں پہ کچھ لوگ ناراض ہوئے, نالا ہوئے, ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہوں, یا ان کو امداد وقت پر نہ پہنچ رہی ہو, امداد بالکل بھی نہ ملی ہو, ان کے پاس ٹینٹس نہ ہوں, یا وہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں, تو وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو اس طرح کے واقعات پر کنڈیم کرنا چاہیے, تاکہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں. جس طرح میں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ بھی ابھی جائیں گی, بہت جگہوں پہ جا بھی رہی ہیں جہاں پہ لوگ بہت ناراض بھی ہیں. خیر ان کی سیکیورٹی مینیج کرتی ہے, اس طرح کے لوگوں کو دور رکھتی ہے, لیکن اب جس طرح سندھ میں صورتحال ہو رہی ہے, سندھ کی پیپلز پارٹی کے لیڈرز اپنے حلقوں میں جائیں گے, یا جہاں پہ سیلاب زیادہ ہے, سیلاب زدگان سے, سیلاب کے متاثرین سے ملیں گے. تو وہاں پہ اگر یہ اس قسم کی روش چل پڑی تو بہت ہی خوفناک ہو سکتی ہے, جس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر سب اپنا ایک تو کام پورا کریں, صحیح کریں, کسی کو یہ جواز نہ ملے کہ وہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ وہ آپ کے اوپر سیاہی, جوتا, انڈے یا الٹیمیٹلی گولی چلانے پر آ جائے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے کارکنان کو اور تمام لوگوں کو اس طرح کی حرکتوں سے باز رہنے کو کہنا چاہیے, کہ چاہے وہ سیاسی مخالفت ہو, چاہے وہ کوئی غصہ ہو, کیونکہ اس سے کوئی بہتر نتیجہ تو نکلتا نہیں ہے. ناظرین آج ایک اور اطلاع یہ بھی تھی کہ مشال یوسفزئی صاحبہ جو سینیٹر ہیں, ان کا نام بھی تھا, لیکن ان کو بھی آج ملنے نہیں دیا گیا, کیونکہ جو توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی اس میں صرف جو ہے پروسیکیوشن اور ڈیفنس کے لائرز جاتے ہیں, یا فیملی کے ایک دو لوگ, جس میں عمران خان صاحب کی بہنیں گئی تھیں. اور یہ جو ہے اس کے حوالے سے جو آفیشلی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو خبر آئی, اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کا تاثر دینا شروع کیا کہ جناب
علیمہ خان صاحبہ سے کسی نے کوئی بہت تلخ سوال پوچھا جس پر پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے، اور اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما سمابیہ طاہر نے کافی شور شرابہ بھی کیا، اور اسی دوران علیمہ خان صاحبہ سوالات کا جواب دیے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ تو یہ بھی معاملہ ہے۔ اب اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے کہ وہ جا کے تلخ سوالات بھی کیے جائیں، اور اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کیا ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم سوال ہے کہ آج کوئی بھی پی ٹی آئی کا پارلیمنٹیرین اڈیالہ جیل کے باہر نہیں تھا۔ ایک سولیڈیرٹی کے لیے ہی جاتے ہوتے تھے پہلے تمام لیڈرز، پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جہاں پہ بھی کوئی سماعت ہو رہی تھی، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا تھا، سپریم کورٹ ہوتا تھا، اڈیالہ جیل ہوتی تھی، تو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز وہاں پر نظر آتے تھے، لیکن آج کوئی نظر نہیں آیا۔ بلکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے صرف میڈیا سے پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جی جس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جی حکومت سے بات چیت کے اوپر معاملات کہاں تک چلے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہمارے لیڈرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس ماحول میں باقاعدہ طور پر بات چیت ممکن کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر ان سے یہی بات بھی کی گئی کنٹینیویشن کا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ 2030 تک چلے گا، کنٹینیو رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پلان تو بہت بنتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اور یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن اس پر واقعی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کا تشویش بھی ہے کہ جناب کیونکہ اس وقت چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے، تو ان کو چاہیے تھا کہ کچھ پارلیمنٹیرینز کو ہدایت دیتے کہ وہ جاتی اڈیالہ جیل کے باہر۔ بہت بہت شکریہ۔